بی اماں تحریک خلافت کی سرگرم کارکن اور علی برادران کی والدہ آبادی بیگم کون تھیں؟ السلام علیکم سامعین، میں آپ کا اپنا میزبان علی بلال آج ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بی اماں یعنی کہ علی برادران کی والدہ گرامی کے بارے میں۔ جب وہ 27 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں تو ان کے کاندھوں پر 6 بیٹوں اور ایک بیٹی کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئیں، اس لیے خاندان والوں نے عقد ثانی کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ اپنا زیور بیچ بیچ کر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور قسمت دیکھیے کہ بچے بھی کون، شوکت علی اور محمد علی، جو آگے چل کر علی برادران کے نام سے معروف ہوئے۔ ان کا اصل نام آبادی بیگم اور تعلق امروہے سے تھا۔ آبادی بیگم کے والد ملازمت کے سلسلے میں امروہے سے رامپور منتقل ہو گئے تھے۔ رامپور میں ہی آبادی بیگم کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتی تھیں، لیکن شوہر پڑھے لکھے شخص تھے، ریاست رامپور میں ملازم تھے اور اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کی کتابوں کے مطالعے کے رسیا تھے۔ انہی کی صحبت میں آبادی کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا اور اتنی اردو پڑھ لی کہ شوہر کی زندگی میں ہی ٹوٹی پھوٹی اردو لکھنے اور پڑھنے لگیں۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے باقاعدہ اردو پڑھی، اور پھر جب جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع ملا تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خاتون 18-20 سال کی عمر تک ان پڑھ تھیں۔ ان کے بیٹے مولانا محمد علی کہا کرتے تھے کہ میری والدہ عملی طور پر بالکل ان پڑھ تھیں، مگر مجھے زندگی میں جن لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جو ان سے زیادہ صاحب فہم ہو۔ محمد علی یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خداوند کریم نے انہیں ان کی والدہ کے ذریعے پہنچایا تھا۔ آبادی بیگم نے اپنے بیٹوں شوکت علی اور محمد علی کو پہلے علی گڑھ پڑھنے کے لیے بھیجا اور اس کے بعد انگلستان، جہاں ان دونوں بھائیوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ دونوں بھائی وطن واپس لوٹے تو انہوں نے پہلے ریاستی ملازمتیں کیں، مگر جلد ہی انہوں نے ملکی سیاست میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی پہلے صحافت اور پھر عملی سیاست کے میدان میں جھنڈے گاڑنے لگے۔ سن 1914 میں ان بھائیوں کو انگریزوں کے خلاف اداریہ لکھنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت آبادی بیگم کی عمر 62 برس تھی۔ آبادی بیگم نے اپنے بیٹوں کی ہمت بندھانے کے لیے خود بھی عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ اب لوگ انہیں بی اماں کے نام سے یاد کرنے لگے تھے۔ سن 1919 میں خلافت تحریک کا آغاز ہوا۔ شوکت علی اور محمد علی عوام کو انگریزوں کے خلاف جدوجہد پر ابھارنے کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر بغاوت کا الزام تھا اور ان پر مقدمہ چلانے کے لیے انہیں کراچی جیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں ایک صاحب دل اقبال سہارنپوری نے 16 بند پر مشتمل صدائے خاتون کے نام سے ایک نظم لکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نظم کا ٹیپ کا مصرع بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو ملک بھر میں مقبول ہو گیا۔ نظم کچھ اس طرح ہے: بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہو تم ہی میرے گھر کا اجالا، تھا اسی واسطے تم کو پالا، کام کوئی نہیں اس سے اعلیٰ، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ بی اماں نے اپنے بیٹوں کی قید کا زمانہ بڑے صبر اور حوصلے سے گزارا۔ وہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں گئیں اور اپنی تقریروں سے مسلمانوں کے جذبہ حریت کو گرماتی رہیں۔ شوکت علی اور محمد علی کو قید کی سزا ہوئی تو انہی اقبال سہارنپوری نے ایک اور نظم لکھی جس کا عنوان تھا صدائے مظلوم، اور اس کا پہلا بند تھا: کہہ رہے ہیں کراچی کے قیدی ہم تو جاتے ہیں 2-2 برس کو، آبرو حق کے رستے میں دے دی ہم تو جاتے ہیں 2-2 برس کو۔ یہ ایک طویل نظم تھی جو 18 بند پر مشتمل تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں نظمیں خاص طور پر صدائے خاتون اس زمانے میں اتنی مقبول تھیں کہ دور افتادہ دیہاتوں کی ناخواندہ خواتین تک، جنہیں سیاسی تو کیا سماجی شعور تک نہ تھا،
انہیں لکھ لکھ کر یا حفظ کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اور ان کے مرد شہروں سے اپنے خطوط میں یہ نظمیں لکھ کر یا لکھوا کر انہیں بھیجا کرتے تھے۔ بی اماں جلسوں میں شرکت کرتیں، تقریریں کرتیں، ریل گاڑی کے ذریعے طویل سفر کرتیں اور اکثر بیل گاڑی کے ذریعے ریلوے اسٹیشن سے جلسہ گاہ تک پہنچتیں۔ ایک دفعہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مولانا محمد علی بعض دوسرے افراد کی طرح معافی مانگ کر جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ بی اماں نے یہ خبر سنی تو غضبناک ہو گئیں اور بولیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، محمد علی اسلام کا سپوت ہے، وہ انگریزوں سے معافی مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر اس نے یہ حرکت کی تو میرے بوڑھے ہاتھوں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دوں۔ ایسی زندگی جس سے اسلام پر حرف آئے، لعنت ہے۔ یہ زمانہ ہندو مسلم اتحاد کا زمانہ تھا۔ سن 1923 میں جامعہ ملیہ دہلی کا جلسہ تقسیم اسناد منعقد ہوا، جس کی صدارت حکیم اجمل خان نے کی، اور بنگالی کے سائنسدان سر پی سی رائے نے اسناد تقسیم کی۔ سپہر کو طلباء محمد علی ہال میں جمع ہوئے۔ بی اماں نے بغیر برقع کے خطاب کیا اور کہا، میں نے اپنا برقع اس لیے اتارا ہے کہ اس ملک میں اب کسی کی آبرو باقی نہیں رہی۔ میں نے سن 1857 میں اپنے جھنڈے کو لال قلعے سے اترتے دیکھا، اب میری تمنا ہے کہ اب میں انگریزوں کے جھنڈے کو لال قلعے سے اترتے دیکھوں۔ بی اماں کے اس خطاب سے تمام طلباء میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ حالات تبدیل ہوئے، ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے اور کانگریس میں پھوٹ پڑ گئی، تو بی اماں کو بڑا صدمہ ہوا۔ بی اماں کے مداحوں میں گاندھی جی اور مسز اینی بیسنٹ بھی شامل تھیں۔ ان دونوں نے بی اماں کو خطوط لکھے کہ اس موقع پر آپ ہندو مسلم اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بی اماں کے کہنے پر گاندھی جی ان سے ملنے دہلی بھی آئے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی خاطر 21 دن کے برت کا اعلان بھی کیا۔ 11 مارچ 1924 کو بی اماں کو اپنی پوتی آمنہ کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا۔ اس کے چند ماہ بعد 12 اور 13 نومبر 1924 کی درمیانی شب بی اماں بھی وفات پا گئیں۔ انہیں دہلی میں درگاہ شاہ ابو الخیر میں سپرد خاک کیا گیا۔ بی اماں کی وفات پر ہندوستان بھر میں تعزیتی اجلاس ہوئے، جس میں کیا ہندو اور کیا مسلمان، سبھی نے بی اماں کی ہمت، جوش اور ولولے کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان خراج تحسین پیش کرنے والوں میں بڑے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے عام اور گمنام لوگ بھی شامل تھے۔ سامعین، اس تحریک آزادی میں ان بی اماں جیسی اور خواتین نے بھی شرکت اختیار کی۔ سامعین، ایسی مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایسی ہی تاریخی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔